الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنہ جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض سب اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ من ذا الذی کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس میں حق تعالی شانہ حقیقت میں شفاعت قہری کی نفی فرما رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ یہود و نصارہ تھے یا مشرکین عرب تھے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کہ اللہ کے ہاں قریب ہیں یا انبیاء گزرے ہیں، وہ زبردستی سفارش منوا کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا چھٹکارا حاصل کر لیں گے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شفاعت قہریہ کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے یا اس کو دباؤ میں لا کر اور وہ ان کی سفارش کو مجبوراً مان لے۔ یعلم ما بین ایدیہم خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے کے حالات ہیں، وما خلفہم اور جو کچھ بندوں کے پیچھے کے حالات ہیں، ولا یحیطون اور دائرے میں نہیں لا سکتے، بشیء من علمہ وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات، الا بما شاء سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے تمام آسمانوں اور زمین کو، ولا یؤودہ حفظہما اور بوجھ نہیں ہوتا اسے ذرا بھی، حفظہما ان دونوں کی نگہبانی سے، وہو العلی العظیم اور وہ بڑا عالی مقام ہے، العظیم صاحب عظمت ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہم نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور بڑے برکات احادیث میں مذکور ہیں۔ ایک حدیث جو کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت الکرسی کو تمام آیات سے افضل قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر کہ جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید بھی فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات بھی ان کے حق میں ارشاد فرمائے کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے بڑی ہی فضیلت کی حامل آیت ہے۔ ایک دوسری روایت جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ اچھا، دوسری ایک حدیث جو کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن کہلاتی ہے، یعنی تمام قرآن کی آیتوں کی سردار، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے تو شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی نہیں روک سکتا، یعنی موت کے فوراً بعد جنت کے آثار اور راحت کا مشاہدہ وہ خود اپنی آنکھوں سے کر لے گا۔ تو اس کی وجہ بھی یہ مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی ذات اور صفات کا ایک عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے، اللہ جو ہے وہ پورے کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ اس بارے میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ایک دفعہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہوا، اور مناظرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے بارے میں ہوا، کیونکہ دہری جو ہے وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ عقل سے چل رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کسی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام رب کریم چلا رہا ہے، اور وہ کائنات کے اندر موجود بھی ہے، اس کی ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول اور دسترس ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس دہریے کا مقابلہ ہوا کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو مناظرہ بھی اس طریقے سے ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دریا کے اس پار رہ رہے تھے، تو باقاعدہ جو ہے وہ سٹیج سجایا گیا اور تاریخ وہ طے ہو گئی اور دن بھی متعین ہو گیا، سارے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ سب کچھ حکومت کی سرکردگی میں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت مناظرے کی جگہ میں سارے جمع ہو گئے تو امام ابو حنیفہ تھوڑی دیر لیٹ پہنچ گئے، جو وقت متعین تھا اس سے تاخیر سے پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ جب آ گیا، جب آپ تشریف لائے تو اس صورت میں دہریہ نے اعتراض کر لیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا مناظرہ کرے گا، یہ تو ابھی اس کے پہنچنے کا وقت ہی اتنا لیٹ ہے، یہ اس کے اندر لیٹ ہو گیا تو یہ اپنے مذہب کو کیا ثابت کر سکے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ اصل میں آ رہا تھا، جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں پہ کوئی کشتی ہی نہیں تھی، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ تختے
کچھ لکڑیوں کے تختے جو ہے وہ آ گئے اور آپس میں جڑ گئے، اور اس سے جو ہے نا وہ کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کے اندر بیٹھ گیا اور بغیر کسی چلانے والے کے چلائے میں یہاں پہ پہنچ گیا۔ اب اس دہریہ نے جب یہ بات سن لی تو سب لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کشتی جو ہے وہ کاریگر کے بنائے بغیر بن سکتی ہے، اور کیا کشتی بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ ملاح کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بنانے کے لیے باقاعدہ لکڑیاں، پھر اس کے لیے کیل، اور پھر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو اس کے بعد کاریگر جو ہے وہ طریقے سے ان کو جوڑتا ہے۔ پھر جب جڑ جائے تو پھر اس کے لیے چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دیکھو کس طرح کیسی بات کر رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ساری باتیں خاموشی سے سنی۔ جب اس نے کر لی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس کی بات سن لی؟ سب نے کہا کہ ہاں سن لی، آپ نے عجیب بات بتا دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بس ہمارا فیصلہ بھی ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی وہ بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی اور بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ اس قدر بڑا جو نظام ہے پورے کائنات کا، آسمان کا نظام ہے، کہکشاؤں کا نظام ہے، سیاروں کا نظام ہے، اور دنیا کے اندر یہ زمین کے اوپر پہاڑوں کا نظام ہے، چشموں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، یہ درختوں کا نظام ہے، اور کائنات کے جاندار بے جان ساری چیزوں کا جو نظام ہے، آخر اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے نا؟ سب نے کہا کہ ہاں چلانے والا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کا چلانے والا عقل نہیں بلکہ وہ ذات ہے، وہ ذات جو ہے نا اس کو چلا رہا ہے۔ خود اس دہریے نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بغیر کسی کے چل نہیں سکتی، تو یہ کائنات جو ہے وہ بغیر اس ذات کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے کائنات جو ہے وہ ذات چلا رہا ہے۔ پھر مناظرہ شروع ہوا تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کھڑے تھے، اور یہ جو دہریہ تھے یہ ایک کرسی کے اوپر، اور ایک اس نے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بڑی شاہانہ انداز سے جو ان کے لیے سجایا گیا تھا تخت، اس کے اوپر اور کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ آگے سے کھڑے تھے، اس کو جوابات دے رہے تھے۔ تو اس نے پھر سوال یہ کیا کہ دہریہ نے سوال یہ کیا کہ اللہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اللہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جاؤ بھائی تھوڑی لسی لاؤ۔ کہا کہ لسی لاؤ۔ جب لسی جو ہے وہ لائی گئی تو امام ابو حنیفہ نے اس سے دو سوال کر لیے کہ یہ جو لسی ہے نا، لسی یہ بتاؤ کس سے بنی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو دودھ کو جو ہے نا وہ خاص طریقے سے کر کے اس سے جو ہے نا لسی بنائی گئی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا یہ لسی جو ہے نا ابھی بناتے رہو، یہاں تک کہ وہ جب خاص طریقے سے بنا رہے تھے تو اس سے مکھن اتنا نکل آیا، اتنا مکھن جو ہے نا جیسے ہم لسی کو بناتے ہیں تو مکھن ہمیں مل جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک سوال یہ کر لیا کہ وہ لسی کے اندر دودھ کہاں ہے؟ کہا اس کے اندر دودھ دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ بد وہ دودھ جو ہے نا وہ حل ہو گیا اور اس سے جو ہے نا لسی تیار ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا اس سے کوئی اور بھی چیز بنتی ہے؟ کہا کہ ہاں اس سے مکھن بھی بن جاتا ہے۔ کہا کہ مکھن کہاں ہے؟ کون سی طرف جو ہے نا وہ مکھن موجود ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس طریقے سے وہ رب بھی جو ہے نا وہ موجود ہے، جیسے تمہیں مکھن جو ہے نا کسی خاص جہت کے اندر اور خاص کونے کے اندر نظر نہیں آتا، پورے جو ہے نا وہ مکھن اس کے اندر پھیلا ہوا ہے، جمانے سے جو ہے نا وہ جم جاتا ہے، انسان کو مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے رب کریم کی جو ذات ہے وہ پورے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے مکھن تم نہیں دکھا سکتے، ایسے رب جو ہے نا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی قدرت کو دیکھتے رہو، اس کی قدرت کو کہا کہ دیکھتے رہو۔
پھر اس دہریے نے سوال کر دیا کہ ابھی جو ہے نا وہ رب کیا کر رہا ہے ابھی؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بڑی معصومانہ لہجے میں کہ ابھی تک میں کھڑے کھڑے تجھے سوال دے رہا ہوں، اور اس سوال کا جواب میں تجھے اس شرط پر دوں گا کہ تم یہاں پہ تخت سے اتر کر اور کرسی کو چھوڑ کر میری جگہ پر آ جاؤ اور مجھے وہاں پہ بٹھا دو، میں تجھے پھر جواب دوں گا اس کا کہ ابھی اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو سب نے اس دہریے کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے، یہ ابھی آخری سوال ہے، آپ اپنے تخت کو اور کرسی کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ پہ آ جائیے، اس کو وہاں بٹھائیے تاکہ جواب دے دے، اور بہت وقت ہو چکا ہے، مناظرہ ختم ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تخت سے اٹھا، جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے اور کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ ابھی کہا کہ ان کے سوال کا جواب بھی دے دیے میں نے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اللہ اس وقت یہی کر رہا ہے کہ مجھ جیسے وحدانیت کے قائل کو کرسی کے اوپر اور تخت کے اوپر بٹھا دیا، اور اس اللہ کے وجود کے منکر کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ اس وقت یہی کر رہا ہے۔ تو دیکھو کس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی توحید اور ذات اور صفات کو عجیب انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ موجود ہے اور دائمی طور پر زندہ ہے، سدا زندہ ہے، اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور بولتا ہے، واجب الوجود ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، سب کائنات کا خالق ہے اور موجد ہے، تمام تغیرات سے اور تاثرات سے بالکل بالا ہے، کوئی تغیر اور تبدیلی اس کے ذات کے اندر اور صفات کے اندر واقع نہیں ہوتی، اور کوئی اثر جو کہ انسان قبول کر لیتا ہے وہ اثرات کے قبول کرنے سے بالکل بالا ہے، برتر ہے۔ جیسے انسان جو ہے نا وہ اگر ایک آدمی کو غصہ کیا جائے تو غصہ کرنے کی وجہ سے وہ جس کے اوپر غصہ کیا گیا ہے اس غصے کے اثرات وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ غصے کی وجہ سے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ جسم کانپنے لگتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ جو ہے نا وہ یہ دم کا منکر تھا، دم کا، یہ تعویذات اور دم کے بعد منکر ہوتے ہیں نا، اس کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اور وہ جو منکر تھا وہ بھی بہت بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، بڑا فلسفی تھا۔ اس نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو انسان زبان سے کلمات نکالتا ہے تو یہ تو فضا کے اندر جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں، اس کا نام و نشان ہی پھر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس بزرگ نے جو ہے نا اس کو عجیب جواب دیا۔ جب اس فلسفی نے یہ بات کہی تو بزرگ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ گدھے، کہا خاموش ہو جاؤ گدھے۔ اب جو ہے نا وہ اتنا بڑا فلسفی اور اتنے لوگوں کے سامنے ان الفاظ کو سن کر وہ اس کا جسم، اس کا جو ہے نا وہ چہرہ بالکل لال ہو گیا، غصے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ اور پھر اس بزرگ نے اس کو کہا کہ گدھے کی طرح ہانپ رہے ہو اور گدھے کی طرح بکواس کر رہے ہو۔ تو پھر وہ غصے کی شدت کی وجہ سے کانپنے لگا۔ اب بزرگ نے اس کو کہا کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ الفاظ زبان سے نکل کر بس ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، میں نے تو تیرے لیے الفاظ ہی استعمال کیے ہیں، تیرا جسم جو ہے نا ایک دفعہ تیرا چہرہ بالکل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور دوسری مرتبہ ان الفاظ کے اثرات کی وجہ سے تو کانپنے لگا، یہ تیرے اوپر اس نے اثر کیا یا نہیں؟ اسی طریقے سے کہا کہ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھ کر کسی کے اوپر دم کرتے ہیں تو وہ کلمات جو ہے اس کے جسم پر پڑھنے کی وجہ سے تبدیلی واقع کر دیتے ہیں، اس کلمات کی تاثیر جو ہے وہاں پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اپنے کلام کے طفیل اس کو شفایاب کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی روحانی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے
تو ان کلمات سے اللہ اس کے روحانی مرض کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی تغیرات سے اور تاثیروں سے بالکل بالا ہے، برتر ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ انسان جو ہے وہ کلمات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، تمام کائنات کا اللہ مالک ہے، بلا شرکت غیر، ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں، اور پھر صاحب عظمت و جلال ہے، قہار ہے اور غفار ہے، اور اس طریقے سے جو کچھ کرنا چاہے کر گزرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکتا۔ ہم تو جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اس کو بڑے اچھے کلمات سے یاد ہم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے نا، آج کل اس کا کیا حشر ہم نے کر رکھا ہے، جو اپنے عوام کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے اور عوام کے ایک اچھے موقف سے ہٹ کر ایک کفریہ طاقتوں کے ساتھ دیتا ہے، تو پھر عوام جو ہے اس کا جو حشر کرتے ہیں وہ ماضی کے حکمرانوں سے کاش کہ یہ ہمارے حکمران بھی سبقت حاصل کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، اور ایسی ذات کا مالک ہے کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور نظام محکم سے قائم رکھنے میں اس کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں محسوس ہوتی۔ ہم تو تھوڑا سا کوئی کام کر لیتے ہیں تو ہم پھر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میں تو تھک چکا ہوں اور بڑا جو ہے میں نے تیر مار لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے برقرار رکھنے میں اور نظام کے مستحکم کرنے کے اندر اور چلانے کے اندر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ان کو سستی جو ہے نا وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری چیزوں پر اس کا علم محیط ہے، ساری چیزیں اس کے گرفت کے اندر ہیں، اس کے قبضے کے اندر ہیں، اس کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی بھی کائنات کا ذرہ بر نہ اس سے چھپا ہوا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، چاہے وہ قطرہ ہو یا ذرہ ہو، جس کی کوئی تقسیم ہی نہ ہو سکتی ہو، کوئی بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو نہ نیند آ سکتی ہے، نیند سے بھی بالا ہے، اور نہ اس کو جو ہے وہ اونگ آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 جملے آیت الکرسی کے ارشاد فرمائے ہیں، اور بہت ہی عجیب جملے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے نا، آدمی جو پڑھتا ہے اس کی اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو آگے فرمائے لا تأخذہ سنہ، یہ تیسرا جملہ ہے۔ سنہ جو ہے وہ اونگ کو کہتے ہیں، جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں اس کو اونگ کہتے ہیں، اور نوم جو ہے وہ مکمل نیند کو کہتے ہیں، کہ آدمی جس وقت مکمل نیند کے اندر ہوتا ہے اس کے کان جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور جسم کے اندر سے جو ہے نا وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ النوم اخو الموت، کہ نوم جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، کہ انسان جو ہے وہ گویا کہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ اونگ سے اور نیند سے بالا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو 5واں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں حق تعالی شانہ کہ تمام کائنات کا وہ مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، اس بنا پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو، ویؤمن باللہ، اور یقین لاوے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں،
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور جو لوگ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے رفیق شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی جہنم کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، حاج، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے پروردگار کے بارے میں، پروردگار کے وجود کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا پروردگار وہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، و امید، اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک وہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، تو لے آ اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، تب حیران رہ گیا وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا الظالمین، بے انصافوں کو۔ او کالذی مر علی قریہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر، وہی خاویۃ، اور وہ گرا پڑا تھا، اور وہ شہر گر پڑا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قال انا یحیی، وہ بولا کیوں کر زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ اللہ، پھر موت دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، مئۃ عام، 100 برس، ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو، قال کم لبثت، کہا اللہ تعالیٰ نے تو کتنی دیر یہاں رہا، قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا میں تو ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا، قال بل لبثت 100 عام، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ تو رہا 100 برس، فانظر الی طعامک، اب دیکھ اپنا کھانا، وشرابک، اور اپنا پینا، لم یتسنہ، سڑ نہیں گیا، وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو نمونہ، للناس، تمام لوگوں کے واسطے، وانظر الی العظام، اور دیکھ تم ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، ہم نے ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیا ہے، ثم نکسوھا لحما، پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت، فلما تبین لہ، پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال، قال اعلم، تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے پروردگار دکھلا دے مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیوں کر زندہ کرتا ہے تو مردے کو، قال ولم تؤمن، تو فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا، قال بلی، اس نے کہا کہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو، قال فخذ 4 من الطیر،
تو ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اچھا تو 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ٹکڑا، ثم ادعہن، پھر ان کو بلا لے، یأتینک سعیا، وہ چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور یقین رکھ اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تیسرا قصہ حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مجھے آپ اس بات کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخواست کی وجہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو آپ کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین ہے کہ آپ کی قدرت تمام چیزوں پر حاوی ہے، لیکن جو واقعہ مشاہدے کا ہو، اپنی آنکھوں سے اس کو آدمی دیکھ لے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ مزید یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور ان کو کہا کہ آپ 4 پرندوں کو اپنے پاس جمع کر لو، 4 پرندے۔ اب وہ پرندے کون تھے؟ مفسرین نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ ان میں ایک پرندہ جو ہے وہ کبوتر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کہتے ہیں کہ کبوتر کے ساتھ کوا بھی تھا، اور کچھ 2 جو ہے نا وہ اور بھی پرندے تھے جن کا مفسرین نے جو ہے وہ مختلف نام ذکر کیے ہیں، یعنی کبوتر بھی تھا اور پھر جو ہے نا وہ کوا بھی تھا اور ایک اور پرندہ بھی تھا۔ تو یہ 4 جو ہے پرندے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ 4 مختلف پرندے آپ لے لیں۔ انہوں نے یہ 4 مختلف پرندے لے لیے، اور لینے کے بعد پھر کہا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے، مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کر دیجئے، ان کا قیمہ بنا دیجئے اور اس کے کئی حصے کر دیجئے، پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک حصہ رکھ دیجئے اور ان کو بلا دیجئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی، پر سے پر، خون سے خون اور گوشت سے گوشت ملا کر سب اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے دن حق تعالی شانہ اسی طرح تمام اجزاء کو اور اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دے گا اور ان کو حاضر کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس سے بعث بعد الموت، یعنی جو بعد والی زندگی ہے، آنے والی زندگی ہے، وہ یقینی ہے، اور وہ ہر حالت میں جو ہے وہ زندگی انسان کو دائمی طور پر ملنے والی ہے۔